الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے. یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھائیوں نے بنیامین کو اپنے والد صاحب کو راضی کر کے لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے بھی بے قرار تھے اور ابھی بنیامین کو معلوم نہیں تھا کہ ماجرا کیا ہے. جب سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو استقبال کرنا تھا کیا اور بنیامین سے الگ گفتگو کی. خلوت میں بلائے اور بنیامین سے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی یوسف ہوں، تمہارا بڑا بھائی. اوہو، اب بنیامین کو تو اتنی محبت جوش میں آئی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں دونوں بھائی لپٹ گئے، خوب روئے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے
کہ آپ کہیں ہلاک ہو گئے، کہیں ختم ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج خزانہ مصر کا مالک بنا رکھا ہے۔ اب بہت دیر تک دونوں بھائیوں کی باتیں ہوئی کہ ابا کیسے ہیں اور گھر کا حال کیسا ہے اور فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ خوب گفتگو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین سے۔ پھر بنیامین نے درخواست کی، بھیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ کو چھوڑ کر کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ارے ابا کا کیا حال بتا رہے ہو کہ روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اور تمہارے بارے میں جب معلوم ہوگا کہ تم بھی رک گئے تو کتنا زیادہ افسوس ہوگا ابا کو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ابا کو بتا دیں گے کہ میں اور یوسف دونوں ایک جگہ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتائیں گے لیکن کچھ دنوں کے بعد بتائیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ اپنے حکم کے ماتحت رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو عام لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ ہے نبی اور والد صاحب سے جدا ہیں اور والد کا حال بے حال ہو گیا ہے، تو ان کو تو کم سے کم ملاقات کر کے آنا ہی چاہیے اور اپنے والد صاحب کو بلا ہی لینا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان پورا ہو رہا تھا، اور اس امتحان کے مکمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پابند کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے بارے میں والد کو ابھی نہیں بتانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت امتحان لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لوتے بیٹے بڑے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کتنا خطرناک امتحان ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کا کی پلاننگ کر رہے ہیں لوگ، اور حضرت کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ بتائیے کتنا بڑا امتحان ہوا۔ تو ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تکمیلی نظام میں ایسا ہی بنا رکھا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین سے کہ نہیں، ابھی نہیں بتانا ہے۔ کہنے لگے آپ بھیا آپ بتائیں نہ بتائیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے بھی دیکھ لیا اس نے اپنے دل میں بسا لیا اور یوسف علیہ السلام کا عاشق ہو گیا۔ اب کتنے زمانے کے بعد بنیامین دیکھ رہے ہیں اور کتنی محبت ان کو کھینچ رہی ہے، تڑپا رہی ہے۔ کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے میں تو جانے کا نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں جاؤ گے تو ایک ہیلا کرنا پڑے گا، ایک تدبیر کرنی پڑے گی، اور اس تدبیر میں تمہیں چور ثابت کرنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے آپ چور بھی ثابت کر دیں تو حقیقت میں تو میں چور ہوں نہیں، اس لیے کچھ بھی آپ بہانہ بنا لیجیے، میں تو آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے کارندے سے کہ یہ جو پیالہ ہے، جس پیالے سے غلہ نکال کر کے دیا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، سا کے معنی ایک پیمانہ،
جس سے غلہ ناپا جاتا تھا۔ اچھا، سا ایک ایسا پیمانہ ہوتا ہے کہ جس میں غلہ بھی ناپا جاتا ہے، اور پہلے زمانے میں اسی میں پانی بھی پی لیا کرتے تھے۔ تو اصل میں وہ بادشاہ کے پانی پلانے کا پیمانہ تھا، اور وہ کس چیز کا تھا؟ اس سلسلے میں 3 روایتیں، اور ساری روایتیں قصص اور اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو پیالہ تھا، جس کو ایک جگہ سقایا کہا گیا، سقایا یعنی پینے کا پیالہ، اور ایک جگہ سوا کہا گیا، سوا عین سے، اس کے معنی ہوتے ہیں ناپنے کا برتن، غلہ ناپنے کا برتن۔ ناپنا تو سمجھتے ہیں، غلہ اٹھایا 1، پھر اٹھایا 2، ایسے ناپنا، غلہ ناپنے کا برتن سوا کہلاتا ہے۔ تو جو سا کی جمع ہے، تو کس چیز کا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ یہ زبردست کا تھا۔ زبردست یہ جواہرات کی قسموں میں سے، یہ جواہرات کی قسموں میں سے ایک زبردست ہے کہ بادشاہ کے پینے کا پیالہ ہے تو وہ کتنا قیمتی ہوگا، زبردست کا۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سونے کا پیالہ ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ چاندی کا پیالہ تھا۔ تو چاہے چاندی مانے تو، سونا مانے تو، زبردست مانے تو، جو بھی آپ مانے، ہر صورت میں پیالہ بڑا قیمتی تھا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی ایک پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا بھی تھا، اور اسی پانی پینے کے پیالے کو غلہ ناپنے کے لیے بھی دے دیا گیا تھا۔ یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں پانی پی رہے ہیں، وہ پانی پینے کا پیالہ بابرکت پیالہ ہے، یا بادشاہ اس میں پانی پی رہا ہے تو اس بادشاہ کی وجہ سے بھی وہ پیالہ بہت ہی زیادہ اونچا ہو گیا اپنے مقام و مرتبے میں۔ اس وجہ سے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا تھا، ریان ابن الولید نے، جیسا کہ بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو بادشاہ اور مومن بادشاہ، تو اس کی وجہ سے حضرت اور بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام کا صحابی، تو صحابی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی پیالہ بہت ہی بابرکت تھا۔ اسی پیالے کو غلہ ناپنے کے لیے دیا گیا تھا اہمیت کی بنا پر، اور غلے اس زمانے میں غلہ بہت اہم چیز تھا دنیا میں۔ انسان اس زمانے میں مصر کے اور فلسطین کے انسانوں کو بچانے کے لیے غلہ ہی بہت بڑا قیمتی تھا۔ تو بادشاہ نے بڑے اہتمام سے توڑنے کے لیے خود اپنا پانی پینے کا پیالہ دے دیا تھا، تو اسی سے غلہ ناپا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ ناپنے والے کو بلایا، کیا حضرت کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ نہ غلہ ناپتے ناپتے ایک بوری جو بنیامین کی ہے، یہ والی بوری ہے، اس بوری میں یہ پیالہ ڈال دینا۔ مفسرین بات کہتے ہیں کہ اس لیے بھی اس پیالے کو ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ایک قیمتی پیالہ ہے اور ابا کی خدمت میں پہنچ جائے گا تو ابا اس سے پانی نوش فرمائیں گے اور گھر میں ایک تحفہ چلا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، بلکہ یہ وزیر خزانہ تھے، پورے خزانے پر ان کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام خود روزہ رہتے تھے، کھاتے کم تھے تاکہ بھوک کا احساس ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ خزانے میں پیالے کا پیسہ انہوں نے اپنی طرف سے جمع کیا ہوگا، جیسا کہ
غلے کے سلسلے میں، پچھلے غلے کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا کہ مفسرین کو لکھا ہے کہ غلے کی قیمت انہوں نے اپنے سے خزانے میں جمع کی، یہ احتمال ہے۔ تو یہاں پیالے کی قیمت بھی انہوں نے خزانے میں جمع کر دی ہوگی احتیاط کی بنا پر۔ غرض یہ کہ یہ سب چیزیں احتمالی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم وہ سر آنکھوں پہ لے کے خادم چلا گیا، اور خادم نے لوگوں کی نظر بچا کر کے اسی میں بنیامین کے تھیلی میں پیالہ ڈال دیا اور اس پر سے گیہوں ڈال دیا اور ڈال کر کے اس کو بند کر دیا، بند کر کے وہ پیک ہو کر کے چلا گیا۔ اب سب لوگوں نے اپنے اپنے غلے اٹھائے، بھائیوں نے بھی اپنے اپنے غلے اونٹ پر لے کر کے اور چلے۔ جب سب لوگ مکمل طور سے تیار ہو کر کے چلے، بنیامین کی باری آئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے خلوت میں ملاقات کی اور کہنے لگے کہ بھائی ضرور آپ مجھے واپس کر لیجئے، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں ظاہری طور پہ، مگر دل آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسم لے کر کے جا رہا ہوں آگے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر جو دراصل اللہ رب العالمین کی تدبیر تھی، اللہ رب العالمین نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف، ایسے ہی ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ایسا ایسا کیجیے۔ چنانچہ سارے بھائی اب نکل گئے۔ جب محل سے باہر نکلے اور راستہ پہ چلے گئے تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اور ارے بھائی وہ پیالہ کیا ہوا، پیالہ کیا ہوا، ساتھ کیا ہوا جس سے غلہ ناپا جا رہا تھا؟ تو ادھر دیکھو تو کونے میں، ادھر دیکھو تو اب سب جگہ دیکھ رہے کہیں نہیں مل رہا ہے۔ ایک ہی خادم کو معلوم تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو کہا کہ بھائی اگر یہ پیالہ گم ہو گیا ہے تو ہم ہی لوگ کام کرنے والے ہیں، ہم ہی لوگوں کی گرفتاری ہوگی اور پھر ڈنڈے بچیں گے، کیوں کہ چور کا کی سزا حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں یعنی ملک مصر میں ریان بن ولید جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے یہاں قانون تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی چوری کر لے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں، ڈنڈے بجتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز چوری کی ہوتی ہے اس کا ڈبل دینا پڑتا ہے جرمانے میں۔ تو اب سارے لوگوں کی ہوا خراب، کہہ رہے ڈنڈے بجیں گے سارے لوگوں پر، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو تلاشنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تھا، یہی قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ چوری کر کے لے جا رہا ہوگا۔ تو ایک آواز لگانے والے ہیں، آواز لگانے کو مؤذن کہتے ہیں، اور اذان کے معنی اعلان کرنا، تو مؤذن کے معنی اعلان کرنے والا، یہ اعلان کرنے والا فأذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، او قافلے والے کہاں جا رہے ہو تم لوگ، ٹھہرو اٹھو۔ آواز آئی، کیوں اٹھے بھائی، کیا بات ہے، تم لوگ چور ہو، چوری کر کے بھاگ جا رہے ہو؟ اوہو ہم تم کو چور نظر آ رہے ہیں کیا؟ ہم تمہارے ساتھ فساد بچانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں معلوم نہیں، بتایا نہیں تھا کہ ہمارے والد نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ کنعان میں نبی کی اولاد چوری کرتی ہے، ہم لوگ چوری کرنے والے ہیں؟ نہیں ایسی صفائی وفائی مت دو، تم لوگ کو تمہاری تلاشی ہو، کیونکہ کوئی اور گیا نہیں ہے، تم ہی لوگ گئے ابھی۔ اب سارے لوگ کہنے لگے کہ بھائی چوری تو ہم لوگوں نے کی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آؤ، اچھا اگر تم لوگوں نے چوری کی ہوگی تو کیا سزا ہوگی؟ کہا کہ ہمارے یہاں ابا کی شریعت میں اور بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جو چور چوری کرتا ہے، چوری ثابت ہونے پر وہ چور اس آدمی کا غلام ہو جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی۔ کہا بس آ جاؤ چیک کرتے ہیں۔
اب جب چیک کرنے کی باری آئی تو اللہ کی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے چیک کرنے والوں کو پہلے تو سارے بھائیوں کے گلے کھلوائے، سارے بھائیوں کی گولی کھلوائی اور کھلوا کر کے ہاتھ سے چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ارے اس میں ہے نہیں، اس میں نہیں۔ دوسرے بھائی کا چیک کیا، ہاتھ ڈالا، دیکھا نہیں ہے۔ تیسرے بھائی کا چیک کیا، چوتھے بھائی کا، پانچویں کا، سب کی گولی چیک ہوئی، کسی میں نہیں۔ آخر میں بنیامین کی گولی آئی، جب دیکھا او ہو کسی میں ہے پیالہ، سارے بھائیوں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، بالکل سر نیچے کر لیا، اور سارے بھائی بنیامین کو کوسنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے ارے چور، راہیل کے بیٹے چور، تمہارے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، معلوم ہے جب تم پیدا ہوئے تھے اور تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تھا تمہاری ولادت سے فوراً بعد، تو تمہارے بھائی یوسف کو پھوپھو لے گئی تھی، پھوپھی جان لے گئی تھی پرورش کرنے کے لیے، اور جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو والد صاحب نے کہا کہ یوسف کو دے دو مجھے، تو تم ایک پٹا باندھ کر کے چلے آئے تھے، پٹکا یا پٹا، ایک قیمتی کمر بند تھا، وہ کمر بند باندھ کر کے چلے آئے تھے اور وہ پھوپھو کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بنیامین سن کر کے سوچ رہے ہیں کہ ارے یہ کیسی بات تم لوگ بول رہے ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پھوپھو نے بہانہ بنایا تھا، اور جب یوسف ان کے پاس رہنے لگے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور معلوم ہو گیا سب لوگوں کو، خود انہوں نے بتا دیا تھا کہ ارے یوسف کو رکھنے کے لیے میں نے ہیلا بہانہ کیا تھا، ہمارا بابو ہمارا بیٹا چور نہیں ہے۔ تو انہوں نے چوری نہیں کی، سب لوگوں کو معلوم ہے، گھر میں سارے بھائیوں کو معلوم ہے، تم لوگوں کو بھی معلوم ہے، اور پھر کہتے ہو کہ یوسف چوری کیا تھا۔ اب یہ لوگ بہت برا بھلا کہنے لگے۔ بنیامین نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے تمہاری بوری میں درہم جو تم لوگ خریدنے کے لیے ان کو دیا تھا، پیش کیا تھا، گیہوں کی قیمت پیش کی تھی، وہ درہم بھی تمہاری بوری میں رکھی گئی تھی، رکھے گئے تھے، اور وہ تمہارے گھر واپس ہمارے گھر واپس گئے تھے، تو کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ درہم رکھنے والے مزدور نے رکھ دیا ہوگا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، میں تم کو چور نظر آ رہا ہوں۔ اب سارے بھائیوں میں الٹی سیدھی بہت بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد کہنے لگے کیا ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ پہلے بول چکے تھے کہ جو چور ہوتا ہے وہ چوری میں غلام بنا لیا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ ان کو میرے ساتھ جانے دیجیے اور بادشاہ کے ملک میں جو چوری کی سزا ہے وہ چوری کی سزا دیجیے، کہ جس نے چوری کی ہے اس کو کوڑے لگا لیجیے اور پیالے کی دوگنی قیمت ہمارے اوپر لازم کر دیجیے، ہم لا کر کے دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، تم لوگ چور ہو تو تمہارے یہاں جو سزا ہے وہی سزا ہوگی، اور اس سزا کا تم لوگ اقرار کر کے آئے ہوئے۔ اب سارے بھائی خاموش ہو گئے اور ان لوگوں کو کہا کہ بھائی تم لوگ اپنا اپنا غلہ لو اور یہاں سے جاؤ اور ان کو یہاں پر چھوڑ دو۔ اب وہ لوگ بھائی سارے اکٹھا ہوئے کہ کیا کریں، بنیامین تو پکڑا گیا اور ابا سے ہم ایک مرتبہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں اور یوسف کے بارے میں جھوٹ بول چکے ہیں، اور اب دوبارہ جائیں گے تو ابا کا تو اٹیک ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا، جہاں وہ سنیں گے بنیامین بھی کہیں رہ گیا تو ان کو اٹیک ہو جائے گا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی یہاں پہ ٹھہر جائے، تو یہودا نے کہا، یہودا یا یہوذا، دال سے یا زال سے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں بڑا ہوں، میں یہیں رہوں گا،
اور ابا کو کہنا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا اور آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ پکڑا گیا ہے، اور بڑے بھیا وہیں پر رہ گئے۔ بعض دوسرے مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ شمعون نام کا بھائی تھا، وہ بھائی رک گیا وہاں پر، اور بعض لوگوں نے کچھ اور بھی نام بتائے ہیں، وہ نام مجھے بھول گیا، پتہ نہیں رائی لائن تھے یا کچھ اور نام ہے، کہ یہ ایک بھائی 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی وہاں پر ٹھہر گئے، اب 9 واپس آئے اور 3 گویا کے وہی ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور 10 میں سے ایک، 9 واپس آ گئے، اور والد صاحب سے آ کر کے کہا کہ ابا بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، میرا بیٹا چوری ہو سکتا ہے، میرا بیٹا چور ہو سکتا ہے، میرا بیٹا کیسے چور ہوگا؟ کہا کہ جو قافلہ ہمارے ساتھ گیا تھا ان لوگوں سے پوچھیے کہ ہم لوگوں کو جب آواز دی گئی اور ہم لوگ جب واپس آئے، واپس وہاں پہنچے اور تلاشی ہوئی تو بنیامین کی تھیلی میں بادشاہ کا سا ملا تھا، پیالہ ملا تھا جس میں بادشاہ پانی پیتا ہے، بہت قیمتی پیالہ تھا۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم لوگوں نے پھر کوئی نہ کوئی چال چلی ہے اور بنیامین کو بھی مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ اے اللہ میں صبر کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں اور ہمارے یوسف کو بنیامین کو جمع کر دیجیے۔ بیٹوں نے کہنا شروع کیا، پھر یوسف کا نام لے رہے، بوڑھے ہو گئے یوسف کا نام لے رہے، کتنا زمانہ ہو گیا یوسف کے ہلاک ہوئے ہوئے، بیٹیا نے کھا لیا اور آج بھی یوسف کا نام لے رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے میں باپ ہوں اور میں نبی ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بنیامین بھی میرے پاس آئے گا اور ملاقات ہوگی، اس لیے تم لوگ جاؤ اور جا کر کے تلاشو یوسف کو اور بنیامین کو لے کر کے آؤ۔ سارے بھائیوں کو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار کیا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور جا کر کے لے کر کے آؤ، یوسف کو بھی تلاش کر کے لے کے آؤ، اور خوب روئے خوب روئے۔ اب یہ سارے بھائی پھر دوبارہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے کا واقعہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے آج کے اس واقعے کو ترجمے سے ملا لیجئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا، یعنی بنیامین کا جو بیڈ روم تھا وہ اپنے بیڈ روم میں رکھا کہ حضرت بنیامین کو میرے ساتھ ٹھہرایا جائے گا، میرے کمرے میں ٹھہرایا جائے گا۔ قال انی انا اخوک، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ساری بات کی، لیکن قرآن خاص بات کو ذکر کرتا ہے اور بقیہ باتوں کو حذف کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین سے کہا انی انا اخوک، یقینی طور پر میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اب کیا ہوا آگے؟ قرآن نے حذف کر دیا۔ کہا یوسف علیہ السلام نے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم غم نہ کرو ان کاموں سے اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، کہ ابھی دیکھو سارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ میرے بعد کیا کیا معاملہ کیا ہے، ابھی سوچو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو ماں کے بیٹوں میں جب کلش ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو درگت مچا کرتے تھے یہ 10 بھائی مل کر کے، ویسی ہی درگت حضرت بنیامین کے ساتھ بھی یہ لوگ کرتے تھے، ستاتے تھے۔
تو کہنے لگے مت غم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ فلما جہزہم بجہاز، اور یہاں پر طے ہو گیا کہ جب بنیامین نے کہا کہ بھیا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ہیلا کروں گا، تو بھی گھبرانا نہیں۔ تو جب تیار کیا ان سب کا سامان، تو پینے کے پیالے کو اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، یعنی تھیلے میں رکھ دیا، بوری میں رکھ دیا، جس بوری کو کجاوے پہ رکھا جاتا ہے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہ، ان لوگوں نے کہا اور اس حال میں کہ متوجہ ہو گئے، یعنی واپس ہو گئے اور متوجہ ہو کے کہا کیا بات ہے، ہم تمہیں چور نظر آ رہے، ماذا تفعلون، کیا تم لوگوں کا گم ہو گیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، ہم لوگ بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو لے کر کے آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ مصر کی زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، چوری چکا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ اچکے نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں، وما كنا سارقین، ہم لوگ چور نہیں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو چور کا بدلہ کیا ہوگا، چوری کا بدلہ کیا ہوگا، چور کو سزا کیسی دی جائے گی؟ ان لوگوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی، اس کا بدلہ تو وہی ہوگا جس کے کجاوے میں پیالہ پایا جائے گا۔ فہو جزاؤہ، تاکیدی طور پہ کہا وہی اس کا بدلہ ہو جائے گا، یعنی غلام بن جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو تو یقین تھا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی چور نہیں ہے، کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو تفتیش شروع کی اور تلاشنا شروع کیا، تو شروع کیا ان کے برتنوں میں اپنے بھائی کے برتن سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے برتن سے پہلے دوسرے بھائیوں کے برتن اور ان کے بوری کی تلاشی ہوئی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکالا اپنے بھائی کے برتن سے، اپنے بھائی کی بوری سے، پیالہ کون سے بھائی کی بوری سے؟ بول بھائی، بنیامین کی بوری سے نکالا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نے تدبیر کی یوسف کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے بنیامین کو روکنے کے لیے اور والد کو آگے بلانے کے لیے باضابطہ مصر میں اور حضرت یوسف کے دربار میں بلانے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ ما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، دین کے معنی قانون، بادشاہ کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ کیوں کہ بادشاہ کے کیا قانون ہے کہ چور کو کوڑے لگتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، اور جو سامان چوری کرتا ہے چور، اس کا 2 گنا جرمانے میں دینا پڑتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف میں یہی لکھا ہے، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت کے بجائے اپنے والد کی قانون کے مطابق فیصلہ کیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں کنویں کے اندھیرے سے بادشاہت کے تخت پہ پہنچا دیتے ہیں. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو جس کے درجوں کو چاہتے ہیں. وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر جانکار کے اوپر جانکار ہے. یعنی سارے انسانوں میں ہر ایک برابر نہیں ہے. کوئی تھوڑا جانتا ہے تو اس کا بھی کوئی استاد ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، اس سے بھی کوئی بڑا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، اور سب سے بڑے اللہ رب العالمین ہے جو سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے کبھی انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم لوگ کم جانتے ہو. وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر جانکار کے اوپر کوئی جانکار ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان لوگوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے. کون سے بھائی؟ یوسف علیہ السلام. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی اور یہ بات بھائیوں میں واضح تھی. اس لیے جب معلوم تھا کہ چوری انہوں نے نہیں کی تو یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن دشمنی میں آدمی کو دوسرے کا ہنر بھی عیب معلوم ہوتا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے پہلے. اس کے بھائی نے، یعنی جس ماں سے یہ بنیامین پیدا ہوا ہے اسی ماں سے ایک بھائی پیدا ہوا تھا یوسف. فأسرها يوسف في نفسه، یوسف علیہ السلام کہتے رہے اس کو بول رہا ہے میں ہی تو یوسف ہوں، لیکن کہا نہیں. انہوں نے چھپایا اپنے جی میں. ولم يبدها، اور ظاہر نہیں کیا اس کو بھائیوں کے سامنے. کیوں ظاہر نہیں کیا؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ہی ان کو ظاہر ہونا ہے اور وہ بعد میں ظاہر ہوں گے. قال انتم شر مکانا، اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بہت ہی بری جگہ پر ہو، یعنی جہاں جھوٹ بول رہے ہو بہت بری جگہ ہے، کیونکہ جس پر الزام لگا رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ہے. دل میں انہوں نے یہ بات کہی. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم لوگ بول رہے ہو اور جو تم لوگ الزام لگا رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، کہا اے عزیز مصر، اے وزیر اعظم، اے وزیر خزانہ، اے یوسف نہیں کہہ رہے. ان لہو ابن شیخن کبیرن، ان کا یعنی بنیامین کا کے والد ہیں اور وہ والد بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. شیخن کبیرن، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ میں رکھ لیجیے. ان کی جگہ میں یوسف علیہ السلام کے بنیامین کی جگہ میں ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے آئے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ میں پکڑوں اس کو جو چور نہیں، کہ میں لوں اس کو. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نہیں لے سکتا مگر اسی کو کہ جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا ہے، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. یہ نہیں کہا جس نے چرایا ہے، کیونکہ چرایا تو تھا نہیں، اس لیے کہا کہ جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو ہم پکڑیں گے، دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا کہ سامان کسی ایک کے پاس ہے اور سزا میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا تو ایسی صورت میں تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. یعنی چور جو ہے اسی کو تو سزا ملے گی، یا یہ کہ کہیے مجرم ہی کو تو سزا ملتی ہے، غیر مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے. یہیں پر یہ مضمون روکا جاتا ہے اور اگلا مضمون کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آپ لوگ دعا کیجئے کہ گلا میرا صاف ہو جائے. کل سے آپ صاف ہیں انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے تو کل مکمل صاف ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.